آج وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کارروائی اس لیے آگے نہیں بڑھی پی ٹی آئی کی بین کے حوالے سے کہ مشاورت ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے کہا بہتر ہوتا ہے کہ ہم پریس کانفرنس بعد میں کر لیتے، پہلے مشاورت مکمل کر لیتے. تو سر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی میں سوچ کیا ہے، اکثریت کیا سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی کی کہ بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آفیشیل فیصلہ نہیں پوچھ رہا، وہ آپ کہیں گے سی کے بعد ہوگا، زیادہ تر رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اس میں دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہیں، بین کے اوپر بھی پائی جاتی ہے اور بین نہ کرنے بھی پائی جاتی ہے. دیکھیں پاکستان کا ایک پالیٹکس اگر آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ماضی میں بین کیا گیا، باقی جماعتوں کو بین کیا گیا، لیکن پاکستان میں ووٹ شخصیات کے ہوتے ہیں، پارٹیز کے کم ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بھٹو فیملی کا ووٹ ہے، پی ایم ایل اے میں نواز شریف فیملی کا ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان کا ووٹ ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ مطلب ہے کہ جو بھی چھوٹی پارٹی میں اگر آپ جائیں جیسے جے یو آئی مولانا صاحب ہیں، احمد ولی صاحب ہیں، ایسے تو اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ بین کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو جب پارٹی کی سی یا سینئر قیادت کی جب میٹنگ ہوگی اس میں پھر رتی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے کیا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میں اپنی رائے تو جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو بتاؤں گا. سر میں پوچھ تو رہا ہوں. اچھا بڑے لوگوں کے پوچھنے میں جواب دے دیں گے، ہمیں بھی بتا دیں سر. آپ تو سب سے بڑے لوگ ہیں، آپ تو حکومتیں گراتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں. تو بتا دیں ذرا آپ کی رائے کیا ہے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں جو تجربہ ہے پارٹی بین کرنے کا، یہ کوئی کامیاب تجربہ نہیں رہا. ہم نے خود دیکھا پیپلز پارٹی کو بین کیا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، مسلم لیگ کو بھی اگر دیکھیں مسلم لیگ کاف بن گئی، مسلم لیگ بن گئی، ایم کے ایم کو بین کیا گیا، باقی ایسی جماعتوں کو بین کیا گیا. لیکن ووٹ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ماضی میں نہیں مانتے تھے کہ جی خاندانی سیاست کو نہیں مانتے، جو کہتے تھے کہ خاندانی سیاست کا ہم خاتمہ کریں گے اور دوسری چیزیں. لیکن ووٹ شخصیات کے ہوتے ہیں. پاکستان میں سب کانٹیننٹ وغیرہ، انڈیا میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، پریکٹیکلی کوئی زیادہ فائدہ ہو نہیں پائے گا کیونکہ ووٹ جو ہے وہ شخصیات کے گرد نہیں. اگر وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگا، اگر آپ مجھے فیصل بلائیں، اگر مجھے فیصل نہیں بلائیں گے تو کنڈی بلا لیں گے. تو مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے کہ خیرت کا نام بدامی صاحب بلا لوں گا یا دیا، وسیم بلا لوں گا تو کیا جنوں ہوگا؟ کا خیرت جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اور سر یہ بھی بتا دیں آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے کہ بعض گشت ہوتی ہے نا کبھی کہ او جی ایمرجنسی نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. پیپلز پارٹی کلیئر ہے کہ ایسا کوئی اقدام ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کو ماورائے آئین تصور کرے گی اور اس کی مخالفت کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں مجھے کئی دفعہ دوستوں نے ہمیشہ پشاور میں پوچھا ہے کہ جی گورنر راج اور شاید ایمرجنسی لگ جائے، تو میں نے کہا کیوں جو ہے وہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں. تو میری تو ذاتی خیال یہی ہوگا کہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے، یعنی کہ ایمرجنسی نہ لگائی جائے. بس یہی سمجھ لیں. میں گورنر راج ایمرجنسی میں سمجھتا ہوں کہ کیوں آپ ایک کو مطلب ہے کہ اتنا ویٹیج دے رہے ہیں ان کو، جس کی مطلب ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ختم ہونے جا رہی جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو کیوں آپ ان کو اتنا ویٹیج دے رہے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ جو ہے نا اس چیز میں دوبارہ ان کر لیں آپ. اور سر یہ تو بتائیں آپ نے، میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام لے کے آپ نے کہا کہ وہ تو خود بھتہ دیتے ہیں. وہ کیا سی ایم بھتہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سی ایم صاحب بھتہ دیتے ہیں؟ کس کو بھتہ دیتے ہیں؟ کون مانگ رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ایک چینل کے ایک اینکر نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کور کمانڈر صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں صوبائی کابینہ شروع کے دن تھے، ہنی مون پیریڈ تھا، جب صوبائی کابینہ ان کے پاس گئی، وہاں پر جو بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس کا نام دیا کہ جی وہ، اور تھا بھی کہ لا اینڈ آرڈر پہ بریفنگ ہے یا جو بھی حالات کے. تو ادھر انہوں نے کہا، اور جب اس نے ویلاگ کیا اعزاز سید صاحب نے، میں اس کا نام بھی لوں گا، اس پہ کبھی بھی سی ایم صاحب نے اس کی تردید نہیں کی، اس نے تردید بھی نہیں کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، جب سی ایم صاحب میرا حلقہ بھی ہے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ فار اعزاز سید صاحب زبردست کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سی ایم وسیم، میں اپنا نام لے رہا ہوں، وسیم ادامی ویلاگ کرے، سی ایم اس کی تردید نہ کرے تو گورنر کوٹ کر دے کہ اس کا وسیم ادامی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کیونکہ سی ایم نے تردید نہیں کی. وہ سی ایم تردید تو نہیں کرتا پھرے گا نا روزانہ؟ تردید نہیں بھی کرے گا، لیکن بات ہوئی بھی ہے نا، ہمارے بھی کوئی ذرائع ہوتے ہیں. ہاں تو یہ کہے نا آپ کی معلومات بھی یہی ہے. اور میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں، میں ڈی خان میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں نہیں رہتا ہوں، میں ڈی خان میں رہتا ہوں، اس علاقے میں رہتا ہوں. بہت سی چیزیں مجھے اور بھی بہت سی چیزیں پتہ ہیں، شاید وہ آپ کو بھی نہ پتہ ہو اور ویلاگرز کو بھی نہ پتہ ہو. یقیناً نہیں پتہ تو چیزیں ہیں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے، دیکھیں اب میں بتاؤں کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود شاہ صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے اسے کلپ دیکھا تھا؟ نہیں، آپ بتائیے. میں نے جب انہوں نے سی ایم صاحب کے متعلق بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے طالبان کے ایک گروپ یا جو بھی کہیں اس کو ایک وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور میں ان کے والد کا بڑا اچھا دوست بھی ہوں.
اچھا وہ تو کوئی پولیٹیکل نہیں ہے نا, وہ تو ایک اینالسٹ ہے نا. انہوں نے کہا, اور ایک بہت بڑا الزام ہے سمجھتا ہوں کہ لگایا, تو سی ایم صاحب نے تم کو کچھ نہیں کہا اب تک, اس کی تردید بھی نہیں کی, اور اس کو بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا. مجھے تو خیر انہوں نے بقول ان کے نوٹس بھیج دیا, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا کہ کیا انہوں نے لکھا, لیکن وہ میں نے میڈیا کے ذریعے. اچھا لیکن معصومانہ سوال, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بھتہ دیتے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور طالبان کے دوست ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وہ کیا ایم کیو ایم کو بھتہ دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں؟ کھلا تضاد اس لیے دیکھیں, پہلے بھی ان کے اوپر ایک الزام تھا جب ان کے صوبائی وزیر شہید ہوئے تھے اسرار گنڈاپور. جی ہاں, اس کے بھائی سرکاری ملازم ہیں, وہ آج بھی ایف آئی اے میں ملازم ہیں, وہ پی ٹی آئی میں تھے. انہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کرا ہوا ہے, انہوں نے غلط ریکارڈ, کیوں اس کو وہ نہیں کرتے؟ 164 کا بیان آپ کی پارٹی, کیا اس کی پارٹی نے کبھی یہ فیصلہ کیا کہ دونوں میری پارٹی کے تھے, اب تو وہ پارٹی چھوڑ گئے دوسری گروپ, کیا ان کو ہم انصاف دے دیں؟ دیا تو طالبان کو دے رہے ہیں بھتہ خالی. جب آپ کے دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جج اغوا ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس کے جو ہے لوگ جو ہیں وہ کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. اور یہ میں آج نہیں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, ہمیں ان کیمرہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے, اسپیشل اجلاس بلایا جائے, اس کا کیا نام ہے کیبنٹ کا, لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن تو کریں کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے کہ نہیں ہے. یہ تو مان ہی رہے تھے. یہ تو ابھی بنو کا واقعہ ہوا, اور ان کو جو ہے مطلب ہے کہ وہ تو کہا کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں, وہ بھی پتہ نہیں انہوں نے بلایا, کسی کہنے پہ بلایا, اور یہ تو نہیں کہہ رہے تھے تو اجلاس نہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ ہماری لا اینڈ آرڈر صوبے کی خراب ہے. ہمارے ساؤتھ کی جب مولانا فضل الرحمان بنو واقعے کا ذمہ دار ویسے آپ کس کو سمجھتے ہیں گونا صاحب؟ دیکھیں بنو واقعے کے ذمہ وار تو دیکھیں ایک پراپر ایک کمیشن ہو, اور اس کی کوئی رپورٹ ہے تو اس کے اوپر ذمہ وار, الزامات لگانا تو بہت آسان بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے, ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ پرامن احتجاج کریں, لیکن جب پرامن احتجاج کے اندر آپ اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگائیں گے, آپ فوج کے خلاف نعرے لگائیں گے, وہاں سے فائرنگ بھی ہوگی, مطلب یہ چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر کون ذمہ وار ہے, اس سائڈ وہ سیاسی ذمہ وار ہے یا یہ سائڈ ذمہ وار ہے. لیکن اگر فرض کرو اگر آپ کے ساتھ آپ کی اس جلوس میں آپ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اسلحہ آیا, کیوں آیا, کس طریقے سے آیا ہے, آپ نے مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارے بھی بہت سے تحفظات ماضی میں اسٹیبلشمنٹس ہوں گے, لیکن کبھی ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ہم فوج کے خلاف بھی نعرے لگائیں. آج وہ فوجی نوجوان آپ کی سرحدوں پہ کھڑے ہیں, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں, آپ کے مطلب ہے کہ آپ کو تحفظ بھی دے رہے ہیں, پولیس کے نوجوان آپ کو تحفظ دے رہے ہیں. آج آپ ان کو مطلب ہے کہ کہیں کہ ان کے خلاف آپ نعرے لگائیں کہ آپ لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو تحفظ امن و امان کیسے آئے گا؟ کیا ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے؟ کیا ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسے تعویذ ہیں کہ ہم امن لے کے آ سکتے ہیں؟ میں جاتے آتے ذرا ایک سیاسی حوالے سے ایک سوال میں کوئکلی کر لوں کہ ابھی فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کی رہائی ایک ہی طریقے سے ممکن ہے اگر پی ٹی آئی اور مولانا صاحب اور جی ڈی اے وغیرہ وہ سب ایک ہو جائیں. تو میرا سوال یہ, اگر آپ کے پکے دوست علی امین گنڈاپور اور آپ کے پکے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں ایک ہو گئے, اگر آپ کے خلاف, آپ تینوں نے ایک ہی حلقے سے الیکشن میں لڑا, تو یہ دونوں ایک ہو گئے, تو پھر آپ کا پروگرام جاری رہ پائے گا یا ڈسٹرب ہو جائے گا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سے آزان ہیں اور چن کے بدلے لے رہے ہیں. روزانہ پیشیں لگا رہے صدقہ اثر صاحب کی تمہارے دوسرے دن آیا کرو, اور پھر بات یہ ہے صدقہ اثر صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, علی امین صاحب ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اب علی امین صاحب ان کے جو ہے صوبائی صدر ہیں, ان سے ذرا بیان تو دلوا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میں ایک ٹرک پہ سوار ہو کر جو ہے جہد کروں گا, اور پھر یہ بھی وعدہ لے لیں کہ جو مال غنیمت لوٹا گیا مولانا فضل الرحمان کے بقول کے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ووٹوں پہ, تو مال غنیمت تو پی ٹی آئی میں تقسیم ہوا ہے یا سنی اتحاد کونسل میں تقسیم ہوا ہے, تو مال غنیمت بھی واپس کریں گے کہ صرف مال غنیمت واپس نہیں کریں گے؟ آپ کو اطمینان ہے کہ مولانا آگے پیچھے لگا کے رکھیں گے اور ٹرک پہ کبھی ساتھ سوار نہیں ہوں گے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے. اچھا, لیکن ٹرک کے اوپر سوار نہیں ہوں گے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے. مجھے مولانا صاحب دیکھیں ان کے ساتھ جو دیکھیں میرے بھی پولیٹیکل اپوننٹ ہیں, لیکن کبھی میں نے ان کے ساتھ بلو دی بیلٹ بات نہیں کی ہے. میں ان کی عزت احترام ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہوں, لیکن جس قسم کی انہوں نے طوفان بدتمیزی کی, اور پھر مولانا صاحب کو بھی ایک مشکل تو ہوگی, تو اب وہ بھی کوئی فتویٰ ڈھونڈیں گے کہ یہودیوں کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کیا جائے, یہودی ایجنٹوں کو جیسے وہ کہتے تھے. تو اب وہ ہے وہ بھی ہے, اور دوسری بات ہے کہ جو کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا, پھر پرویز علیہ صاحب کو نائب وزیر اعظم بنا دیا. یہ تو ابھی ہمیں اخلاقی جرات ہے, ہم نے تو قوم سے معافی مانگی ہے کہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کیا معافی مانگتے ہیں. یہ بھی کہا ہم نے غلطی کر دی معافی مانگے تو ٹھیک ہے آئے. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, سیاست جمہوریت بہترین انتقام ہے. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہ میرے دونوں دوست مولانا فضل الرحمان صاحب اور علی امین صاحب جو ہے کہ ٹرک پہ سوار ہو کر آپ کو ویو کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور آپ وہاں پر کھڑے ہو کے انٹرویو کا لے رہے ہوں گے. اور اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا, آپ کا وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, واچ کر رہا ہوں, کہیں اور جدھر بھی ہوں گے آپ کو میں پکڑ لوں گا. چلو ٹھیک.